رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم افتداها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن وعلاها جمع عن الإحساء عددها ونأى عن الجزاء أبدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبه باستزادتها بالشكر لاتصالها وسن بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله والنظر إلى وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله. عزیزان محترم، سامعین کرام، ماتمدار سید الشہداء، واقعاً آپ کے حوصلوں کو سلام ہے، آپ کے جذبوں کو سلام ہے. زمانے میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے کہ جب مرثیہ ہوتا ہے تو مومنین چلے جاتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ مرثیے ہوتے رہے، اشعار پڑھتے رہے، سلام ہوتا رہا، سوز ہوتے رہے اور آپ بیٹھے رہے. اور واقعاً یہ ذکر وہ ہے کہ اس ذکر میں جب تک وہاں سے اجازت اور اذن نہ ہو کوئی آ نہیں سکتا. اس ذکر میں اگر وہاں سے اجازت ہوتی ہے تبھی انسان اس ذکر میں شامل ہوتا ہے، ورنہ بہکانے کے لیے بہت سے کام آج ذہن میں آ جاتے ہیں. انسان اپنا وقت یوں ہی خراب کر دیتا ہے، جبکہ یہ ذکر افضل ذکر ہے، اکمل ذکر ہے، احسن ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، کہ جس کے ذریعے سے نمازیں قبول ہوتی ہیں. واقعاً یہ ذکر بڑا عظیم ہے. ان تمام اذکار میں ذکر سیدہ سب سے عظیم ذکر ہے، سب سے عظیم ذکر ہے. یہ جو تسبیح میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ تسبیح زہرا ہے، اور اس تسبیح کا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم سے قریب کر دیتی ہے. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم سے قریب کر دے، تو وہ تسبیح جس ذات سے منسوب ہو جائے تو وہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے. تو خود اس کا ذکر کتنا عظیم ہوگا، خود اس کی ذات کتنی عظیم ہوگی، وہ کتنا قریب کرنے کے لیے ہوگی. تو ہم جو مجلس میں آئے ہیں یہ سیدہ کی مجلس ہے، یہ فرش سیدہ کا فرش ہے. اور یقیناً میں بغیر تمہید کے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں آپ کے سامنے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے اذہان میں مطالب کو پیش کروں گا. روایت کہتی ہے، مسلمانوں کی ماں عائشہ سے روایت ہے کہ جب بھی اپنی عظمت دیکھے اور اپنا مقام دیکھے واقعی تصور کرے. روایت کہتی ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی
کہ جب بھی جناب زہرا آتی تھی تب ایسی صورت میں جیسی سیدہ آتی تھی تو نبی جاتے تھے اور آنے کے بعد جناب زہرا کے پیشانی کو چومتے تھے، ان کے ہاتھوں کے بوسی لیتے تھے اور ان کے دہن کو چوما کرتے تھے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا جیسے سیدہ آتی تھیں، سیدہ آ رہی ہیں، نبی جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، ان کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ میں نے بارہا سوال کیا، یا نبی اللہ آپ سید المرسلین ہیں، یا نبی اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اے نبی آپ یہ فعل کیوں انجام دیتے ہیں؟ چونکہ آپ کا فعل حجت ہے، آپ کا قول حجت ہے، آپ کی بات حجت ہے۔ یا نبی اللہ بتائیے کہ آپ ایسا فعل انجام کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو جناب زہرا کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہوں، ان کے دہن کو چوم لیتا ہوں۔ یعنی جب نبی جنت میں جانا چاہتے تھے، جب نبی جنت چاہتے تھے، جب نبی جنت کی لذت محسوس کرنا چاہتے تھے تو سیدہ کے پاس چلے جاتے تھے۔ ہائے رے ہماری قسمت پر لاکھوں سلام ہو، ہماری قسمت یہ ہے جب نبی جنت چاہتے تھے تو سیدہ کے پاس جاتے تھے۔ یہ فرض یہ ہے کہ سیدہ خود یہاں جب نبی جنت کے مشتاق ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دوں، جناب زہرا کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے اے نبی تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ کوثر یعنی خیر کثیر ہم نے تمہیں عطا کر دی۔ کوثر یعنی سمندر، کوثر یعنی دریا۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے دیکھا ہے قطرے کو لینے کے لیے دریا آتا ہے؟ میں کیا کہہ گئے آپ کے سامنے؟ کیا کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ قطرے کو لینے کے لیے دریا آتا ہے؟ دریا نہیں جاتا، قطرہ دریا سے ملتا ہے۔ یہ واحد فاطمہ کی ذات ہے کہ جو سمندر ان قطروں کو لینے کے جناب سیدہ کا لطف و کرم ہے، یہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ اور جناب سیدہ کی ذات وہ ہے اللہ رحمت اللہ ارحم الراحمین۔ نبی کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر! آپ نے میرے الفاظ پہ غور نہیں کیا، میں نے کیا فرمایا کہ نبی ہے رحمت للعالمین، نبی ہے رحمت للعالمین۔ ارے جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو، اس کے گھر میں جو رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو کائنات کے لیے رحمت ہو اور اس کے گھر میں جو رحمت بن کر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عظمت دیکھیں جناب سیدہ کی، اور عظمت دیکھیں ہماری روایت میں یہ ہے کہ خود نبی نے بیان فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ہم نے جنت کو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ خاصہ اور عامہ دونوں لوگوں نے اس روایت کو، اس حدیث کو نبی سے نقل کیا۔ کیا فرمایا؟ کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ہم نے جنت کو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ماں نے جو زحمتیں کی، ماں نے بڑی مشقتیں کی، پھر اس کے بعد تمہیں اس دنیا میں بھیجا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کہ جب ہم نے تم کو تمہارے ماؤں کے شکم سے نکالا تو قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب تم یہاں آئے کوئی عالم بن گیا، کوئی مولوی بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، اپنے اعتبار سے۔ لیکن جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اس ماں کے سلسلے سے کہ جس نے اس دنیا میں ایک بچے کو بھیجا، ایک بچے کو اپنے شکم سے باہر نکالا، وہ کیا تھا؟ لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن نبی کا کرم دیکھیں،
ان کا لطف دیکھیں اس ماں کے سلسلے سے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ ہم نے جنت کو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. یعنی ایک ماں وہ ہے کہ جب اس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا تو قرآن کہتا ہے کہ لا تعلمون شیئا وہ کچھ نہیں جانتے تھے, تم کچھ نہیں جانتے تھے, ہم نے جب تمہاری ماں کے شکم سے باہر نکالا. لیکن نبی نے کیا فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. کائنات میں دو طرح کے بچے آئے, ایک بچے وہ تھے کہ جو لا تعلمون شیئا کچھ نہیں جانتے تھے, کچھ بچے ایسے تھے جو آغوش میں آئے, آنے کے بعد کہا توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ. تو دو طرح کے بچے آئے, کچھ ایسے تھے کہ جو توریت بھی سنا رہے ہیں, انجیل بھی سنا رہے ہیں, قرآن بھی سنا رہے ہیں. کچھ بچے ایسے تھے کہ جہاں پر ماؤں کے نیچے, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور کچھ بچے ایسے تھے جو سید شباب اہل جنہ ہے, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے. تو کیا ان دونوں ماؤں میں فرق نہیں ہوگا؟ یقیناً فرق ہوگا. وہ فرق کیا ہے کہ ہم نے وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس دنیا میں بھیجا, ان کی کیفیت یہ تھی کہ لا تعلمون شیئا, ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. اور وہ ماں کہ جس نے اپنے بچے بھیجے وہ جنت کے سردار ہوئے, ان کے قدموں میں جنت نہیں ہے بلکہ جہاں وہ قدم رکھ دے وہاں جنت ہے. جہاں وہ قدم رکھ دیں وہ جگہ جنت ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ بیان کیا گیا کہ جہاں پر سیدہ کا فرش بچتا ہے, جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے, وہ جگہ حرم امام حسین ہے. اللہ اکبر. حرم امام حسین ہے. جب یہ لفظ کہہ دیا جائے چونکہ ہماری ذات منسوب ہے جناب زہرا سے, اور جو چیز جناب زہرا سے منسوب ہو جائے زمانے ختم ہو جائیں گے, آندیاں ختم ہو جائیں گی, طوفان ختم ہو جائیں گے, وہ چیز باقی رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعوں کو ہر زمانے میں قتل کیا گیا, شیعوں کو ہر زمانے میں مارا گیا. زمانے ختم ہو گئے, ظالم ختم ہو گئے. پوری دنیا طاقت کرنے کے بعد, قوتیں صرف کرنے کے بعد اپنی قوتیں صرف کر چکی, لیکن یہ عزادار کل بھی باقی تھے, آج بھی باقی ہے, کل بھی باقی رہیں گے. کا آخر بات کیا ہے؟ کا اس لیے چونکہ یہ دعائے زہرا ہے, چونکہ یہ دعائے سیدہ ہیں, چونکہ جو چیز زہرا سے منسوب ہو جاتی ہے وہ ابقاء یعنی بقا رہے گی, باقی رہے گی, کچھ بھی ہو جائے, چونکہ سیدہ کنیز خاص ہے. آپ جناب سیدہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, عظمت سیدہ جاننا چاہتے ہیں. عظمت سیدہ کیا ہے؟ روایت ہے, حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب میں نے کنتو کنزن مخفیہ, جناب سیدہ کی عظمت دیکھے, کیا فرمایا کنتو کنزن مخفیہ فاحببتو ان یعرف فخلقتو خلقا. روایت کیا کہتی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, بس میں نے محمد کو خلق کر دیا. کیا فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, بس میں نے محمد کو خلق کر دیا. یعنی پروردگار عالم نے اپنی معرفت کا ذریعہ محمد کو قرار دیا. ایک صلوات پڑھیں عظمت عالم محمد. یا رسول اللہ. کیا فرمایا کنتو
کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے محمد کو خلق کر دیا۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، کس سے پتہ چلا؟ محمد کے ذریعے سے۔ اللہ رازق ہے، کس کے ذریعے سے پتہ چلا؟ محمد کے ذریعے سے۔ ایا حی، اللہ حی ہے، کس سے پتہ چلا؟ محمد کے ذریعے سے۔ اللہ قدیم ہے، کس سے پتہ چلا؟ محمد کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ نے اپنی معرفت محمد کے ذریعے سے کرائی۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے محمد کو خلق کر دیا، یعنی محمد کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوئی۔ اے میرے معبود، تو نے اپنی معرفت کے لیے محمد کو خلق کر دیا، تو نے اپنی معرفت کے ذریعے محمد کے ذریعے سے اپنی معرفت کرا دی۔ اے میرے محمد، اے میرے معبود، کیا محمد کی معرفت نہیں کرائے گا؟ کہا ہاں، محمد کی معرفت کراؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب نبی نے چادر لی اور لینے کے بعد پنجتن کو جمع کیا، اور جب ملائکہ نے پوچھا ہوم فی تحت الکساء، اے میرے معبود یہ تو بتا دے کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا محمد ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے بچے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ یعنی جب اللہ کو اپنی معرفت کرانا ہوئی تو محمد کو خلق کیا، جب محمد کی معرفت کرانا ہوئی تو فاطمہ کو خلق کیا۔ تو میں نے محمد کو خلق کر دیا، یعنی اپنی معرفت محمد کے ذریعے اور محمد کی معرفت فاطمہ کے ذریعے۔ اب فاطمہ کو مرکز بنایا، کس کی؟ محمد کی معرفت کا نہیں، فاطمہ کے ذریعے سے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ یعنی اللہ نے جناب فاطمہ کو مرکز بنا کر بتا دیا، جناب فاطمہ کو مرکز بنا کر بتا دیا۔ اے لوگوں، جب فاطمہ کے بغیر نبی کی پہچان نہ ہو سکی، جب فاطمہ کے بغیر علی کی پہچان نہ ہو سکی، جب فاطمہ کے بغیر امامت کی پہچان نہ ہو سکی، تو تمہارے ایمان کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں۔ یعنی فاطمہ کو مرکز بنایا۔ جب فاطمہ کو مرکز بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے امامت کو پہچانا جائے گا فاطمہ کے ذریعے سے، ولایت کو پہچانا جائے گا فاطمہ کے ذریعے سے، رسالت کو پہچانا جائے گا فاطمہ کے ذریعے سے، نبوت کو پہچانا جائے گا فاطمہ کے ذریعے سے۔ یعنی فاطمہ وہ مرکز ہے کہ جس کے ارد امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت اللہ۔ اور واقع فاطمہ کو مرکز بنایا ہے۔ اور یقیناً جب آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام جب ہارون نے کہا کہ ایک سوالات آتا ہے، آج کل لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہمارے اور آپ کے آٹھویں مولا نے پہلے دے دیا۔ سوال کیا کیا گیا؟ امام سے پوچھا گیا، مولا آپ کو لوگ یبنا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ مشہور ہیں یبنا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے بیٹے، جبکہ آپ کو یبنا زہرا کہنا چاہیے کہ زہرا کے بیٹے، کیونکہ سلسلہ مردوں سے چلتا ہے، نسب مردوں سے چلتا ہے، یہ جو نسب چلتا ہے وہ مردوں سے چلتا ہے، اور نبی کا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، تو لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیا صحیح نہیں ہے؟ یبنا رسول اللہ کے بیٹے صحیح نہیں ہے، بلکہ کہو یبنا زہرا کے بیٹے کہو۔
امام نے فرمایا کہ یمنا رسول اللہ بھی بہتر ہے اور یمنا زہرا بھی بہتر ہے، اور ہم نبی کے بیٹے ہیں اور ہم فاطمہ کے بھی بیٹے، کہا نسل کیسے چلی؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ کہا مولا قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ نبیوں کے نسب کو بیان کر رہا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي أَيُّوبَ وَسُلَيْمَانَ وَيَعْقُوبَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پروردگار عالم نسب کو بیان کر رہا ہے، انبیاء کی ذریت کو بیان کر رہا ہے۔ سوال یہ کیا تھا کہ آپ ذریت زہرا میں سے ہیں، ذریت محمد میں سے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو یبنا زہرا کہنا چاہیے، یبنا نبی اللہ، یبنا نبی نہیں کہنا چاہیے، یبنا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ انبیاء کی ذریت کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے جناب عیسیٰ کو ذریت انبیاء میں قرار دیا۔ کیا کہا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو ذریت انبیاء میں قرار دیا۔ یہ بتا کہ جناب عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ کہ اگر ذریت انبیاء میں قرار دیا تو جناب عیسیٰ کے والد محترم کون تھے؟ کہ مولا ان کو جو ذریت انبیاء میں قرار دیا تھا وہ اس وجہ سے چونکہ ان کی ماں صدیقہ تھی۔ کہا جناب مریم صدیقہ تھی۔ کہا اچھا جب ماں صدیقہ ہوتی ہے تو اس کو ذریت انبیاء میں قرار دے سکتے ہیں؟ ارے مریم اس زمانے کی صدیقہ تھی، ہماری جد ہر زمانے کی صدیقہ ہے۔ کہ جناب مریم اس زمانے کی صدیقہ تھی اور ہماری ماں ہر زمانے کی صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقۃ الکبریٰ۔ لہٰذا اس بنا پر کہ اچھا دوسری روایت بھی سن، کہ قرآن پڑھا ہے؟ کہ ہاں۔ کہ مباہلے کی باتیں نہیں پڑھی، اس کے اندر کیا ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ اچھا یہ بتا نفس میں کس کو لے کر گئے؟ کہ علی کو لے کر گئے۔ کہ عورتوں میں کسے لے کر گئے؟ کہ فاطمہ کو لے کر گئے۔ کہ بیٹوں میں کسے لے کر گئے؟ کہا بیٹوں میں حسن و حسین کو لے کر گئے۔ کہ اب یہ بتا قرآن کی نظر سے، اللہ کی نظر سے حسن و حسین کون ہوئے؟ کہ حسن و حسین قرآن کی نظر سے نبی کے بیٹے ہوئے۔ کہ اب بتا ہمیں یبنا رسول اللہ کہنا چاہیے؟ جناب زہرا کی واقعی بڑی عظمت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے، حتیٰ کہ روایتیں بیان فرماتی ہیں، اتنی زیادہ روایتیں۔ اگر جناب زہرا کی محبت نہیں ہے تمہارے دل میں تب ایسی فی الدنیا خسار و فی الآخرۃ خسار، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے حر کا مقدر دیکھ لے، احترام فاطمہ سے نجات ملی ہے، حر کو جو نجات ملی ہے احترام سیدہ کی بنا پر نجات ملی ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جناب زہرا نے فرمایا حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، اللہ اکبر، عظمت دیکھیں الفاظ پر جناب زہرا کی۔ حببا الیہ من دنیاکم، کیا فرمایا کہ حببا الیہ من دنیاکم، کہ مجھے تمہاری دنیا سے، اپنی دنیا سے نہیں فرما رہی ہیں، حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا فرمایا؟ 3 چیزیں جناب زہرا کو پسند ہیں۔ پہلی چیز
تلاوت کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت۔ لہذا جو عزادار ہے، جو جناب زہرا سے محبت کرتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سیرت زہرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ کیونکہ آئیڈیل یہ بات ہے نہیں، جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں، اگر اسپورٹ کا زمانہ ہے، بچوں سے پوچھا جائے اگر تم کرکٹ کو پسند کرتے ہو تو کہیں گے کہ ہاں ہمارے چلنے کا طریقہ بھی ان کے طرح ہے، ہمارے بولنے کا طریقہ بھی ان کے طرح ہے، ہمارے کھیلنے کا طریقہ بھی ان کے طرح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے نمونے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی کاپی کریں۔ اب جناب زہرا سے محبت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جناب زہرا کی کاپی کریں اس دنیا میں۔ جناب زہرا فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز التلاوت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت جناب زہرا کو پسند ہے۔ دوسری والنظر الی وجہ رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا اپنے باپ نہیں، والنظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کی زیارت۔ اور تیسری الانفاق فی سبیل اللہ، انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، خرچ ہو جانا۔ اس بی بی کی پوری زندگی الانفاق فی سبیل اللہ، اپنے آپ کو راہ خدا میں فنا کر دیا، راہ خدا میں انفاق کر دیا اس بی بی نے۔ واقعا جناب سیدہ کی عظمت دیکھیں، الانفاق فی سبیل اللہ۔ جناب زہرا کا لقب کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے، جناب زہرا کے سلسلے سے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ایک اور روایت پیش کروں، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدت فاطمہ حجت علینا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ کیا فرمایا کہ ہم مخلوقات کے لیے حجت خدا ہیں، اور جناب فاطمہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ اس حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب یہ ہے، آج ولولا حجت، حدیث دیکھیں، ولولا حجت لساقت الارض باہلہا، اگر روئے زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حجت کی اہمیت سمجھی؟ کیا فرمایا حجت کے سلسلے سے؟ ولولا حجت لساقت الارض باہلہا، کہ اگر ہوئے زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی حجت کا مطلب یہ ہے، اگر آج زمین باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت خدا کا وجود ہے۔ آج زمین باقی ہے تو حجت خدا کے ذریعے سے آسمان باقی ہے، حجت خدا کے ذریعے سے سورج باقی ہے تو حجت خدا کے ذریعے سے چاند باقی ہے، تو حجت خدا کے ذریعے سے یہ پہاڑ باقی ہیں، حجت خدا کے ذریعے سے بارشیں نازل ہو رہی ہیں، حجت خدا کے ذریعے سے زمین اناج اگا رہی ہے، حجت خدا کے ذریعے سے ولولا حجت لساقت الارض باہلہا، کہ اگر ہوئے زمین پر حجت خدا نہ ہو تب ایسی صورت میں یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی زمین کی حفاظت حجت خدا کر رہا ہے، چاند کی حفاظت حجت خدا کر رہی ہے، سورج کی حفاظت حجت خدا کر رہی ہے، آسمان کی حفاظت حجت خدا کر رہی ہے۔ اب جملہ دیکھیے، پوری کائنات کی جو حفاظت کرے اسے امام کہتے ہیں، جو امام کی حفاظت کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
حجت خدا حفاظت کر رہی ہیں، چونکہ الانفاق فی سبیل اللہ، جناب زہرا کیا ہیں؟ الانفاق فی سبیل اللہ، پوری زندگی کو ولایت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا زہرا نے۔ شہید راہ ولایت کون؟ جناب زہرا۔ الانفاق فی سبیل اللہ، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ حتیٰ کہ روایت میں حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ پروردگار عالم فرمائے لولا لما خلقت الافلاق، حدیث دیکھیں، لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر تجھے خلق کرنا، پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ان افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ عظمت دیکھیں، نبی کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ جو افلاق، چاند و سورج، یہ پوری سسٹم جو بنایا گیا ہے، وَلَوْلَا کا لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اے محمد اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ان افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُ، نزاکت دیکھیں کہ اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے محمد میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اب حدیث دیکھیں، وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا اے محمد و علی تمہیں پیدا نہ کرتا۔ جناب زہرا مرکز ہے کہ جس کے ذریعے سے امامت بھی چل رہی ہے، کہ جس کے ذریعے سے ولایت بھی چل رہی ہے، کہ جس کے ذریعے سے نبوت بھی چل رہی ہے۔ اب کوئی یہاں پر یہ سوال نہ کر لے، ذہن میں یہ بات نہ آئے، اس کو میں واضح کر دوں کہ جناب زہرا نبی سے افضل ہو گئی، جناب زہرا علی سے۔ اب یہاں پر افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ ضرورت کی بات ہو رہی ہے کہ جناب زہرا کی ضرورت کیسی۔ اب میں آپ کے سامنے وضاحت کروں جلدی سے۔ فرض کریں چاند و سورج پروردگار عالم نے یہ پورا نظام بنایا، اگر اس زمین پر محمد کو نہ بھیجتا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ تو لہٰذا ضرورت بتائی کہ محمد کے بھیجنے سے یہ چاند کا بنانا، سورج کا بنانا، اس کائنات کا خلق کرنا فائدہ مند ہوا۔ کب؟ جب ہم نے محمد کو اتارا۔ اب نبی آئے، یہاں پر تبلیغ کیے اور تبلیغ کرنے کے بعد جا رہے تھے۔ اب ضروری تھا کہ کوئی اس نبی کی زحمتوں کی کوئی حفاظت کرے، لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو تم کو پیدا نہ کرتا۔ اب آپ دیکھیں جناب زہرا کی عظمت کیا ہے کہ جہاں نبی کی اور علی کی زحمتیں بھی سجدہ کر رہی ہیں۔ سنیں عزیزو، احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تین طرح کے کر لیجئے۔ احکام تین طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مرد اور عورت دونوں سے خاص ہوتے ہیں، کچھ صرف اور صرف مردوں سے خاص ہوتے ہیں، اور کچھ صرف عورتوں سے خاص ہوتے ہیں۔ آپ تھک چکے، صلوات پڑھیں عظمت سے آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ میں چاہتا ہوں تاکہ یہ ضروری باتیں بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ تو کیا فرمایا؟ کیوں؟ دیکھیں جناب سیدہ کی عظمت، دیکھیں کہ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ احکام تین طرح کے، کچھ مرد و عورت دونوں سے خاص، کچھ صرف مردوں سے خاص، اور کچھ عورتوں سے خاص۔ جو احکام مرد و عورت سے خاص ہیں وہ آپ جانتے ہیں کون کون سے؟ جیسے نماز جس طرح سے مرد پر واجب ہے اسی طرح سے عورتوں پر بھی واجب ہے۔ روزہ جس طرح سے مردوں پر بھی واجب ہے اسی طرح سے عورتوں پر بھی واجب ہے۔ یہ مرد اور عورت میں مشترک اعمال ہوئے، یعنی جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، لیکن جہاد کس پر واجب ہے؟ جہاد صرف اور صرف مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ تو جہاد مردوں سے خاص ہے، لہذا وہ احکام کہ جو مردوں سے خاص تھے اس کو نبی اور علی بتا دیتے، اور بتا بھی دیا، کیونکہ نبی اور علی نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، تو لہٰذا یہ بتا دیتے تو المومنین اس پر عمل انجام دے لیتے۔ نماز کیسے پڑھنی نبی بتا دیتے،
روزہ کیسے رکھنا ہے علی دکھا دیتے، جہاد کیسے کرنا ہے نبیوں علی دکھا دیتے، چونکہ وہ اعمال جو مردوں سے خاص تھے اس کو نبی انجام دے دیتے، علی انجام دے دیتے، وہ اعمال کہ جو مردوں اور عورتوں سے خاص ہیں ان کو بھی بتا دیتے، لیکن وہ اعمال جو صرف اور صرف عورتوں سے خاص ہے اس کو کون بتاتا؟ جیسے پردہ حجاب یہ عورتوں سے خاص تھا، لہذا اس کو کون بتاتا؟ لہذا ضروری تھا ایک معصومہ ہو جو حجاب کر کے بتائے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے اپنی مجلس کی سب سے قیمتی بات کہی تھی، کیونکہ اب سمجھے جناب زہرا کی عظمت، اگر جناب زہرا نہ ہوتی تو یہ دین مکمل نہ ہوتا، یہ اسلام مکمل نہ ہوتا۔ تو جب جناب زہرا کے بغیر نہ دین مکمل ہے نہ اسلام مکمل ہے تو اے ملا تیرا ایمان کیسے مکمل ہے؟ فاطمہ نہ ہوتی، اب سمجھے، اب اس حدیث کا مطلب سمجھے، وَلَوْلَا حُجَّةٌ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر وَلَوْلَا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں نہ تم کو خلق کرتا محمد اور نہ علی تم کو خلق کرتا۔ واقعی جناب زہرا نے وہ کردار انجام دیا ہے، الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اپنے آپ کو علی کی ولایت میں غرق کر دیا، علی کی محبت میں غرق کر دیا، اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں انفاق کر دی۔ واقعی جناب زہرا نمونہ عمل بنی عورتوں کے لیے، اور ایک ایسا نمونہ عمل بنی کہ اگر ماں دیکھنا چاہتے ہو فاطمہ کو دیکھ لو، بیٹی دیکھنا چاہتے ہو فاطمہ کو دیکھ لو، زوجہ دیکھنا چاہتے ہو فاطمہ کو دیکھ لو۔ عورتوں کے تین کردار ہیں، ایک زوجہ کا کردار، ایک ماں کا کردار، ایک بیٹی کا کردار، اور بھی کردار تھے۔ اللہ نے جناب حوا کو بھی کردار کے طور پہ پیش کیا، جناب مریم کو بھی کردار کے طور پہ پیش کیا، لیکن جناب حوا کیا ہے؟ ماں تو ہے، زوجہ تو ہے، لیکن بیٹی نہیں ہے۔ جناب مریم ماں ہے، ماں بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، لیکن زوجہ نہیں ہے۔ اللہ نے جناب زہرا کو اتارا تاکہ دنیا دیکھ لے، اگر ماں ہو کیسی ہونا چاہیے تو جناب زہرا کو دیکھے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ بیٹی کیسی ہونا چاہیے جناب زہرا کو دیکھے، اور زوجہ کیسی ہونا چاہیے جناب زہرا کو دیکھے۔ ایک کردار باقی رہ گیا تھا، بہن کیسی ہونا چاہیے۔ جناب زہرا نے جناب زینب کی ایسی تربیت کی، اگر زمانہ بہن دیکھنا چاہتا ہے تو زینب کو دیکھے۔ کردار پیش کرتی چلی گئی، کردار دیکھتے جو الانفاق فی سبیل اللہ، ہر اعتبار سے زوجہ دیکھے تو دیکھے کوئی فاطمہ زہرا ہونی چاہیے، ماں دیکھنا ہے تو دیکھو فاطمہ زہری اور زہرا جیسی ہونا چاہیے، بیٹی دیکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا جیسی ہونا چاہیے، بہن دیکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا ہونے، بہن دیکھنا چاہتے ہو تو جناب زینب جیسی ہونا چاہیے۔ ایسے کردار پیش کیے، اور واقعی جو کردار سیدہ کا کردار تھا وہی کردار جناب زینب کا کردار تھا۔ سیدہ کا کردار یہ تھا کہ بعد علی، بعد نبی علی کی ولایت کو پہچانوائے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کی شہادت ہو گئی تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے علی کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد لوگوں کو بتا رہی تھی، اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ علی نبی میرا بابا چلا گیا، میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو کوئی یہ نہ سمجھ لے دین رسوا ہو گیا، دین لوارث ہو گیا، نہیں، یہ جو علی ہے
یہ دین کا وارث ہے، اور فاطمہ بضعۃ منی یہ اعلان کر رہی ہے، لہذا اس کو مان لو، اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا دین برباد ہو جائے گا، اس کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ یعنی جناب زہرا کا کردار یہ تھا کہ علی کو پہچان پائے، جناب زہرا الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دے ولایت میں، یہ جناب زہرا کا کردار تھا۔ اور یہی کردار جناب زینب کا تھا۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی، علی کی بیٹی ہے، علی کی وہ بیٹی ہیں، جب ایک مرتبہ کوفے کے اندر خواتین آئیں اور آنے کے بعد اپنے مردوں سے کہتی ہیں کہ آپ کے لیے تو علی تفسیر قرآن کا درس دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی انتظام کر دو۔ علی نے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو، آج زینب علوم قرآن کی تعلیم دے گی۔ جناب زینب نے تفسیر کا علم دیا۔ جب تفسیر کا درس ختم ہوا، یہ خواتین اپنے گھروں میں پہنچی تو ان کے شوہروں نے پوچھا کہ آج کیسا درس ہوا، تو لوگوں نے ان خواتین نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے علی پڑھا رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے علی بول رہے ہیں۔ یعنی جو کردار، جو علم علی کا تھا، وہی علم جناب زینب کا ہے۔ اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن بات پیش کر رہا ہوں۔ شام غریبہ میں جناب زینب چلتے خیموں میں سید سجاد سے پوچھ رہی تھی، اے میرے بیٹا یہ بتاؤ، اے میرے امام یہ بتاؤ کہ خیمے جل رہے ہیں، کیا کریں، باہر نکل جائیں یا خیمے میں رہیں؟ سید سجاد نے حکم دیا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، علی کی شیردل بیٹی، علی کی بیٹی، کیا اس کو یہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ نہیں، جناب زینب کو مسئلہ معلوم تھا۔ قرآن کا تفسیر کا علم دے رہی ہے، علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، نبی کی آغوش میں رہی ہے، کیا پتہ نہیں ہے؟ لیکن وہ کردار جو جناب زہرا کا کردار تھا، وہی کردار جناب زینب کو کربلا کے میدان میں پیش کرنا تھا۔ وہاں جناب زہرا نے علی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد لوگوں کو بتایا، اے لوگوں یہ نہ سوچنا کہ نبی چلا گیا ہے تو یہ دین لاوارث ہو گیا، نہیں، علی کی اطاعت کر کے بتاؤں گی کہ اس دین کا وارث علی موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب ان ظالمین نے حسین کو شہید کر دیا تو جناب زینب امام سجاد کی اطاعت کر کے زمانے کو بتا رہی ہے، اے لوگوں یہ نہ سوچ لینا کہ حسین کو مار دیا تو دین کا وارث ختم ہو گیا۔ یہ جو خیمے میں لیٹا ہے یہ دین کا وارث ہے، یہ جو خیمے میں موجود ہے یہ دین کا وارث ہے۔ اور زینب اطاعت کر کے بتائے گی، جو کردار زہرا کا تھا وہی کردار زینب کا ہے۔ ایک صلوات بڑے عظمت جو کردار زہرا کا تھا وہی کردار جناب زینب کا ہے۔ چونکہ تربیت کرنا ہے، چونکہ بتانا ہے کہ اس دین کو جو لے کر چلیں گی جناب زہرا جب چلی جائیں گی تو کوئی ثانیہ زہرا ہونی چاہیے، کوئی ثانیہ زہرا ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے دین مکمل ہو۔ اللہ اکبر، ادھر علی کی حفاظت زہرا کر رہی ہیں، ادھر امام کی حفاظت زینب کر رہی ہیں۔ یہ کردار پیش کیا ہے، یہ کردار دیا ہے۔ اور واقعاً جناب زہرا کی عظمت، بس ایک دو باتیں اور میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عالمہ، ایسی عالمہ، اللہ اکبر، علی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا انا مدینۃ علم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک صوت و عدالہ کتاب ہے، اس کے اندر ایک عیسائی بیان کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جب علمی نظریات ہوتے ہیں تو کچھ ٹائم تک علمی نظریات باقی رہتے ہیں، جب علمی ترقی ہوتی ہے ان نظریات کو باطل کر دیا جاتا ہے۔ فرض کریں کوئی ایک ڈاکٹر نے کوئی ریسرچ کی، کسی محقق نے تحقیق کی، اس نے ایک نظریہ قائم کیا کہ یہ فلاں ٹائم تک رہے گا یا میں اس نظریے پر پہنچاؤں، لیکن جو اس کے شاگرد آئے انہوں نے اور زیادہ بہترین ترقی کی، اس کے نظریے کو باطل کیا، کہا ایسا نہیں بلکہ ایسا کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔
آج زمانے میں ایسی ترقی ہو رہی ہے، جب بھی کوئی علمی نظریہ قائم کیا جاتا ہے، کوئی علمی نظریہ قائم کیا جاتا ہے، تب ایسی صورت میں جب دوسرے لوگ آتے ہیں 10 سال بعد، 20 سال بعد، 1 صدی کے بعد، اس کے نظریے کو باطل کر دیا جاتا ہے، دوسرے نظریے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علمی نظریہ، آج جو زمانے کی ترقی ہے ایسی ترقی ہو رہی ہے۔ ایک نے کہا کہ موبائل ایسے بنائیں گے، وہ اس سے آ گیا نہیں موبائل کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں، اس نے کہا نہیں اس سے اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ زمانے کی ترقی ہوتی ہے۔ یہ بات سنیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ صوت العدالہ میں ایک عیسائی بیان کرتا ہے کہ میں بچپنے سے علی کے اقوال کو پڑھ رہا تھا، اور صرف پڑھ نہیں رہا تھا بلکہ ان پہ تحقیق بھی کر رہا تھا، اور میں سفر بھی کرتا جا رہا تھا۔ بچپنے سے جوان ہو گیا، جوان سے ضعیف ہو گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید علی کا ایک قول جھوٹا نظر آ جائے۔ بچپنا ختم ہوا، جوانی ختم ہوئی، آج ضعیفی بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن قول علی جھوٹا نہیں ملا۔ یعنی جب سے علمی نظریات قائم کیے وہ آج تک علمی نظریات قائم ہے۔ اب روایت کہتی ہے علی جو کہ علم کا پہاڑ ہے، علی جو اتنا مضبوط ہے کہ جس کے سلسلے سے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب امام فرماتے ہیں جب مجھے کبھی کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی میں سیدہ کے پاس آتا تھا اور ان سے کہتا تھا اے سیدہ اپنا صحیفہ دے دو تاکہ علی اپنی علمی مشکل دور کرے۔ اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں سیدہ کے علم پر۔ علی کو جب علمی مشکل پیش آتی ہے، یعنی جب زمانے کو مشکل پیش آئے تو اس کی مشکل کشائی کے لیے علی آتے ہیں۔ جب علی کو مشکل آئے تو علی کی مشکل کشائی کے لیے فاطمہ آ جاتی ہے۔ جب علی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو فاطمہ آ جاتی ہیں۔ ایک بات اس سے مربوط ہے، یہی بھی پیش کروں، جو پوری کائنات کو رزق دے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو رزق دے اسے بطول کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت القطرہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس کو جنت میں جانا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، بس آخری بات۔ اور رفع مصائب، جس کو جہنم میں جانا ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو جنت میں بیٹھے ہوں گے روایت کہتی ہے ایک نور چمکے گا، ایک نور چمکے گا، جیسے ہی نور چمکے گا کالشمس، یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے لا یرون فیہا شمسن، اے میرے معبود تو نے کہا تھا کہ جنت وہ مقام ہے کہ لا یرون فیہا شمسن، کہ یہاں پر شمس یعنی سورج کو نہیں دیکھیں گے۔ اے میرے معبود یہ کیسا نور ہے، یہ تو سورج جیسا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ جبرائیل ان کو بتاؤ، جبرائیل آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے کہ اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، جو اللہ نے عہد کیا ہے وہ حق ہے۔ کہ اللہ نے تو کہا تھا دنیا میں کہ جنت وہ مقام ہے لا یرون فیہا شمسن، کہ وہاں شمس سورج نہیں ہوگا۔ یہ نور کیسا ہے کہ جو سورج کی طرح ہے۔ تو جبرائیل کہیں گے علی و فاطمہ اپنے شیعوں کے مرتبے کو دیکھ کر فاطمہ آج مسکرائی ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کھل اٹھی ہے۔ اور موتل کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے مہدی بے قرار ہے
اور ذوالفقار بھی بغیر محمد و آل محمد لا یرون فیہا شمسن، تم شمس نہیں دیکھو گے، یہ جو نور ہے زہرا کا نور ہے۔ زہرا کے اتنے فضائل، حتیٰ کہ روایتوں میں یہ ہے جس ناقے پر جناب زہرا بیٹھ کر آئیں گی، روایت کہتی ہے کہ جس ناقے پر بیٹھ کر آئیں گی، اگر اس جناب زہرا کی تو عظمت چھوڑیں، جس ناقے پر جناب زہرا بیٹھی ہوں گی، اس کے دہن سے، اس کے منہ سے نکلا ہوا رال کا ایک قطرہ اگر 7 کھارے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو وہ شیرینی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، زہرا کی عظمت۔ امام زمان فرماتے ہیں کہ میں ہر شخص کے لیے اسوہ حسنہ یعنی نمونۂ عمل ہوں، لیکن فاطمہ میرے لیے نمونۂ عمل ہے۔ بی بی کی عظمت اتنی زیادہ، میں کیسے جناب زہرا کے مصائب پڑھوں؟ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے جب 18 سال کا کوئی ہوتا ہے تو جوان ہو جاتا ہے، لڑکی 18 سال پہ تو جوان ہوتی ہے، لیکن ہائے رے امت نے اتنا رلایا، اتنے زہرا پہ ظلم پڑے کہ 18 سال کی عمر میں عصے کا سہارا لے کے چل رہے ہیں۔ ہائے رے مظلومیت زہرا، اللہ اکبر۔ زہرا آج بھی مظلوم ہے، امت نے اتنا ستایا، اتنا رلایا کہ بی بی آج بھی رو رہی ہے۔ کبھی علی کے جنازے پر رو رہی ہے، علی کا سر شگاف دیکھ کر گریہ کر رہی ہے، تو کبھی اپنے بیٹے حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش دیکھ رہی ہے، کبھی حسین کے جسم کے ٹکڑے کربلا میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے رے قبر بھی شکستہ، بدن بھی شکستہ، ارے نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے بی بی، نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے بی بی، تربت ہے تیری دھوپ میں، ہم زندہ ہے بی بی۔ نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے بی بی، ارے تربت ہے تیری دھوپ میں، ہم زندہ ہیں بی بی۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے تصور کر لیا تو آپ بڑا گریہ کریں گے۔ آپ یہ بتائیے نبی کی شہادت کب ہوئی؟ نبی کی شہادت 28 صفر کو ہوئی ہے۔ نبی کی شہادت، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نبی کی شہادت 28 صفر کو ہوئی اور جناب محسن کی شہادت 1 صفر کو ہوئی۔ 28 اور 1 صفر میں اگر اس وقت 30 یہ چاند کا مہینہ، یہ صفر کا مہینہ 30 دن کا تھا تو 28 29 اور 30 اور پہلی ربیع اول 28 29 جناب محسن کی شہادت 1 ربیع اول کو، نبی کی شہادت 28 صفر کو، 29 اور 30 ارے نبی کو گئے ہوئے ابھی 2 دن ہوئے تھے۔ ارے اس امت نے کیسا ظلم کیا کہ نبی کی اکلوتی بیٹی ارے اس کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ ارے اس امت نے کیسا ظلم کیا، ارے کیسا ظلم ستم کیا۔ ارے ہم دیکھتے ہیں
کہ جب کوئی ہمارے یہاں انتقال کر جاتا ہے تو پڑوسی آتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اللہ اکبر، ابھی 2 دن نہیں ہوئے تھے، یقیناً آپ تھک چکے ہیں، لیکن زہرا کی مجلس ہے، ارے یوم محسن ہے، میں کہوں گا اے لیلا تمہارے بچے کی بھی شہادت ہوئی، لیکن اے لیلا تم بہت غریب ہو لیکن اتنی خوش قسمت ہو، تم نے علی اصغر کو جھولے میں جھلا لیا، اے لیلا علی اصغر کو پیار کر لیا، اے لیلا اے فروا تم نے اپنے بچے کو کرتا پہنا لیا، اے فروا تم بڑی خود قسمت ہو، تم نے علی اصغر کو گودی میں لے لیا، لیکن ہائے رے فاطمہ، ارے اصغر کو گودی لینا نصیب ہوا لیکن فاطمہ کا بچہ ارے شکم میں شہید ہو گیا۔ ہائے رے فاطمہ کا بچہ شکم مادر میں شہید ہو گیا، ارے شہید راہ ولایت ہے۔ ارے جب ان ظالموں نے دیکھا کہ علی نے بیعت نہیں کی ہے، علی کو بلانے بھیجا، فاطمہ نے منع کر دیا، اب ایک وقت آیا، ارے پوری فوج آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اے علی ذرا باہر آ جاؤ، فاطمہ نے منع کیا کہ علی باہر نہیں آئیں گے، ایک ظالم نے کہا کہ اگر فاطمہ علی کو باہر نہ بھیجا تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے، اللہ اکبر، جناب فاطمہ نے فرمایا کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے جہاں نبی آ کر سلام کرتے تھے؟ کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے کہ جہاں ملائکہ آتے تھے؟ ظالموں نے کچھ نہ سنا، جلتے دروازے میں آگ لگائی، اللہ اکبر، قیامت ہو گئی، دروازہ جل رہا تھا، جلتا دروازہ، ارے کھجور کا درخت کا دروازہ تھا، ارے پرانے زمانے میں جب دروازہ روکا جاتا تھا تو ایک مضبوط کیل لگائی جاتی تھی، جب دروازہ جلا کیل گرم ہوئی، ان ظالموں نے جب دروازے کو دھکا دیا، دروازے کی کیل فاطمہ کے جسم میں دروازے کی کیل فاطمہ کے جسم میں پیوست ہوئی، جناب فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس جاتی ہے، روایت کہتی ہے اسی اثنا میں جناب زہرا غش کھا جاتے ہیں، اللہ اکبر، جلتے دروازے پر فوج گزر گئی، ہائے رے یہ فاطمہ کی نازک بیٹی 18 سال کی بچی، اے حسین تمہیں کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، یہاں فاطمہ کو ان ظالموں نے اب اپنے پیروں سے رون دیا۔ اے فاطمہ، اللہ اکبر، جناب زہرا کا بچہ، ارے محسن کی شہادت ہو گئی، جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب زہرا کو ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ علی موجود نہیں ہے، حسن و حسین رو رہے ہیں، زینب رو رہی ہے، کہا کہ تمہارا بابا کہاں گیا؟ کار علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈال کر لے گئے، جناب فاطمہ اپنا درد بھول گئی، دوڑتی ہوئی آئی، علی کے دامن کو پکڑ لیا، اے ظالموں علی کو چھوڑ دو، ایک ظالم نے تلوار کا دستہ بطول کے ہاتھ میں مارا، روایت کہتی ہے زہرا اس ہاتھ سے کبھی تسبیح نہ پڑھ سکی۔ جناب زہرا
اس ہاتھ سے کبھی تسبیح نہ پڑھ سکی. اللہ اکبر. جناب زہرا نے فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کروں گی. علی کو چھوڑا گیا. ہائے رے غیرت علی. ارے میرے مولا نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. اللہ اکبر. آپ تھک چکے ہیں, میں مسائل کو مختصر کرتا ہوں. روایت کہتی ہے ایک وقت آ گیا, ارے وہ وقت بھی تھا کہ جناب زہرا کے آخری ایام تھے. ایک مرتبہ جناب زہرا نے ام سلمہ سے کہا آج میں نے کھانا بنا دیا ہے, برتن بھی صاف کر دیے ہیں. اے اسماء دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں. اے اسماء جب میرے لاڈلے آئے پہلے ان کو کھانا کھلا دینا. اے اسماء جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے. جب تسبیح کی آواز نہ آئے سمجھ لینا کہ فاطمہ چلی گئی. اسماء سن رہی تھی, آوازیں آ رہی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے اسماء سن رہی تھی, ایک دم آواز بند ہوئی. اسماء سمجھ گئی بے ساختہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. روایت کہتی ہے حسنین آتے ہیں اور آتے جیسے ہی آتے ہیں اسماء کہتی ہے اے حسن و حسین آؤ کھانا کھا لو. تو ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے اے اسماء آج تمہیں کیا ہو گیا. اے اسماء کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو. ہماری ماں کو بلاؤ. کہا نہیں پہلے تم کھانا کھا لو. دونوں بچے حجرے میں پہنچے. حسین نے دیکھا اے مادر گرامی اٹھو. ارے فاطمہ نہ اٹھی, دوڑتے ہوئے مسجد بھاگے, اماموں کو پھینکا اے بابا ارے جلدی گھر چلے ہماری ماں رخصت ہو گئی. ماں باتیں نہیں کر رہی ہے. اللہ اکبر. وہ منظر قریب آیا. میں نے مسائل مختصر کیے کہ جناب زہرا کو علی غسل و کفن دیتے جا رہے ہیں. علی غسل دے رہے تھے. غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی نے فرمایا اے فاطمہ تم تو شریعت سے واقف ہو. اے فاطمہ تمہیں معلوم ہے نا جب غسل دیا جاتا ہے تو پانی بدن کے سارے حصے پر پہنچایا جاتا ہے. اے فاطمہ اپنا ہاتھ ہٹا لو تاکہ علی پانی کو پورے جسم میں پہنچا دے. علی کا کہنا تھا فاطمہ کا ہاتھ اٹھا. ارے ہاتھ تو اٹھا. علی چیخ کے رویا. کسی نے پوچھا اے علی کیوں رو رہے تھے. کہا فاطمہ کی پسلیاں شکست. فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی. ارے فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا. ارے ایک مشہور واقعہ ہے. ایک خطیب جناب زہرا کے مسائل پڑھ رہے تھے. ایک شخص خوب گریہ کر رہا تھا. جب سب لوگ چلے گئے وہ شخص روتا رہا. اس خطیب نے پوچھا اے شخص تو کیوں گریہ کر رہا ہے, تجھے کون سی بات یاد آ گئی. تو کہتا ہے کہ میں پیشے سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. ارے مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب انگلی ٹوٹ جاتی ہے تو جب انگلی کو حرکت ہوتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے, لیکن جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے جیسے جیسے سانس لی جاتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ارے فاطمہ 90 دن تک ان شکستہ پسلیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. بس عزیز و آخری روایت کہتی ہے ارے جب غسل و کفن ہو چکا اب چاہتے ہیں
کہ سیدہ کو دفن کرے، اسی اسنا میں کہا آؤ زینب اپنی ماں کو الوداع کر لو۔ زینب نے الوداع کہا۔ آؤ ام کلثوم اپنی ماں کو الوداع کرو۔ ام کلثوم نے الوداع کہا۔ آؤ حسن اپنی ماں کو الوداع کرو۔ حسن نے الوداع کیا۔ پھر اس کے بعد کہا اے حسین تو بھی آ جا اپنی ماں کو الوداع کر، لیکن حسین نہیں آئے۔ کہا بابا جب تک میری ماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے، بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے حسین آجا۔ حسین دوڑتے ہوئے اے اماں، ارے آج آ گئی اے اماں، جب میں کربلا میں آؤں اے ماں جانا۔ اے ماں جانا۔ بس دو روایتیں، علی نے جناب زہرا کو لیا، قبر میں دفن کرنا چاہتے ہیں، دو ہاتھ نمودار ہوئے کہ علی ارے میری بیٹی کو مجھے دے دینا۔ علی رونے لگے۔ نبی نے فرمایا اے علی گریہ کیوں کر رہے ہو؟ علی نے فرمایا اے نبی آپ نے جو امانت دی تھی اس کی علی حفاظت نہ کر سکا۔ جب آپ نے فاطمہ کو دیا تھا پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، لیکن علی جب آج فاطمہ کو واپس کر رہا ہے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہے۔ بس آخری روایت کہتی ہے جناب سیدہ نے کہا تھا اے علی میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ ایک رات علی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حسب دستور، بس آخری روایت حسب دستور علی جاتے تھے اور جانے کے بعد تلاوت کرتے تھے، روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا علی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے قبر زہرا لرز گئی اور لرزنے کے بعد کہا اے علی قرآن کو بند کرو، اے علی تلاوت کو بند کرو، جلدی سے گھر پر جاؤ، اس لیے زینب اٹھ گئی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے، ارے مجھے برداشت نہیں ہے کہیں زینب گریہ نہ کرے، میں کہوں گا اے زہرا ارے زینب کا اتنا خیال ہے، ارے یہی زینب ہوگی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہاں زینب واہ حسینہ۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، ارے تماچے نہ مارو، تماچے نہ مارو، مسلمانوں جاؤ، ارے علی کو بلا لو، اکیلی ہے زہرا۔ غربت فاطمہ دیکھیے کہ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، ارے کوئی جا کے بابا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا۔
رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا